السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، جس طرح پہلے ہسٹری کا ایک سلسلہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہا ہوں، بالکل اسی طرح آج بھی ایک ہسٹری لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارا کیا ٹاپک ہے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لباس کی ہسٹری، یعنی انسان نے کب سے کپڑا استعمال کرنا شروع کیا اور وہ کون سا دور تھا جب انسان کو کپڑے سے متعارف ہوا، پھر آہستہ آہستہ کس طرح اس میں جدت آئی اور کس طرح کپڑے کی صنعت جو ہے وہ ایک شعبہ اختیار کر گئی۔ تو دوستو یہ سب سوالات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو آئیے کپڑے کی ہسٹری یا لباس کی ہسٹری جسے کہہ لیں، آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس دور میں انسان کیا کرتا تھا، اس کے بعد انسان نے کب سے کپڑے کا استعمال شروع کیا اور کیسے کپڑے میں کی صنعت میں جدت آئی اور کس طرح یہ ایک شعبہ بنا، تو ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھیے گا۔ تو دوستو آئیے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ تو آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لباس کی ہسٹری۔ تو دوستو انسان کی شخصیت جو سب سے اہم ہوتی ہے، اسے بنانے اسے سنوارنے میں لباس ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو دوستو لباس ایسی چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو سنوار دیتا ہے۔ جس طرح بولنا جو ہے وہ شخصیت میں ایک اہم ہسٹری رکھتا ہے، اسی طرح لباس بھی آپ کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ تو دوستو لباس ہی وہ چیز ہے جس سے ہماری آدھی سے زیادہ شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو ہر زمانے میں ہر دور میں مختلف لباس مختلف سٹیجز سے ہو کر کپڑوں تک آئے ہیں، تو یہی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستو جس طرح ہر معاشرے کے رہن سہن، رسم و رواج اور ثقافتوں کے لحاظ سے مختلف لباس استعمال کیے جاتے ہیں، تو سب سے پہلے انسان کیا استعمال کرتا تھا؟ دوستو سب سے پہلے انسان اپنے جسم کو ڈھانپنے اور موسمی حالات یعنی سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے لکڑی کی چھال، جسے کسی درخت کی چھال کہتے ہیں، جسے پنجابی میں سگ کہتے ہیں، یعنی جو پودے کی کھال اتاری جاتی ہے، وہ استعمال کرتا تھا۔ پتوں، جو پودوں کے بڑے پتے ہوتے تھے، جس طرح کیلے کے چوڑے پتے ہوتے ہیں، اس طرح کے بڑے پتے وہ استعمال کرتا تھا۔ جانوروں کی کھالیں استعمال کرتا تھا، یعنی یہ پتھروں کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، جب انسان اپنے جسم کو ڈھانپنے اور موسمی حالات یعنی گرمی سردی سے اپنے جسم کو بچانے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتا تھا۔ تب کپڑا متعارف نہیں ہوا تھا۔ تو دوستو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لباس میں آہستہ آہستہ جدت آتی گئی، یعنی یہ جو انسان جانوروں کی کھال جو ہے وہ استعمال کرتا تھا، اس کے بعد پتے، اس کے بعد جو ہے پودوں، بڑے درختوں کی چوڑے جو تنے ہوتے تھے ان کی چھال جسے کہتے ہیں، اتار کر وہ جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پتھروں کے دور میں جب انسان آیا تو اس دور کے جو نمونے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ ویسے تو اس بات کی کوئی کمپلیٹ ہسٹری یا مکمل تحقیق نہیں ہے کہ انسان کس دور سے کپڑے کے آغاز میں آیا ہے، لیکن پتھروں کے دور کی بات کی جائے تو تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتھروں کا دور جب اختتام کو تھا تو اس وقت کا دور جو تھا اس میں ایسے نمونے یا ایسے جو ہے پرانے عجوبے دریافت ہوئے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کپڑا استعمال کرنا شروع کر چکا تھا، یعنی مکمل کپڑا نہیں لیکن کچھ اس قسم کا لباس یا اس قسم کے ریشے استعمال کر چکا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کپڑے کو جاننا شروع ہو گیا تھا۔ تو دوستو پتھروں کے دور میں ملنے والے وہ کیا عجوبے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے؟ اس میں مچھلی کے کانٹے سے بنی ہوئی سوئیاں اور انسان اور مختلف جانوروں کے باریک ہڈیوں سے بنے ہوئے سوے اور سوئیاں جن سے کپڑا بنا جا سکتا تھا، یعنی ریشوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا تھا۔ تب کپڑا بننے جتنی جدت تو نہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس وقت انسان کپڑے سے روشناس ہو چکا تھا کہ اس طرح ریشوں کو جو ہے ترتیب دے کر کپڑا بنایا جا سکتا تھا۔ تو دوستو یہ تھی وہ پتھروں کے دور کے اختتام کی بات کہ اس وقت یورپی علاقوں میں کپڑا جو ہے، یورپ کے کچھ علاقے تھے جن میں یہ نمونے حاصل ہوئے ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد یورپ میں ملنے والے جو نمونے تھے وہ کتنے سال پرانے تھے؟ اس طرح ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یورپ میں ملنے والے جو نمونے تھے وہ 24,000 سال پہلے پرانے تھے،
جن سے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ 24,000 سے 30,000 سال کے درمیان جو تھا یہ عرصہ جو تھا، اس سے پہلے جو ہے انسان کپڑے سے روشناس ہو چکا تھا۔ تو دوستو پھر اسی طرح 6,000 قبل مسیح ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑوں کے نمونے دریافت ہوئے۔ اس طرح کے کچھ مجسمے دریافت ہوئے جن میں ہاتھوں کے بنے ہوئے کپڑے جو ہے ان کو استعمال کیے گئے تھے، یعنی جس طرح کسی بادشاہ کا یا کسی اس طرح پہلے زمانے میں مجسمے بنائے جاتے تھے، مشہور انسانوں کے مجسمے بنائے جاتے تھے، تو وہ مجسمے جو ہیں وہ 6,000 سال قبل جو مجسمے ہمیں ملے، ان سے یہ معلوم ہوا کہ یہ 1 لاکھ سے 2 لاکھ سال تک پرانے جو لوگ تھے وہ ان چیزوں سے روشناس ہو چکے تھے، یعنی کپڑا بننے کے جو ہے صوبے یا اس کی کونے، وہ اس طرح کے جو آلات تھے وہ تب سے دریافت ہوئے، جو مچھلی کے کانٹوں اور جو جانوروں کی باریک ہڈیاں تھیں ان میں پیچھے سوراخ کر کے سوئیوں کی مدد سے انہیں سوئیوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا اور ان سے کپڑا بنا جاتا رہا۔ تو دوستو اسی طرح 6,000 سال قبل پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں دریافت ہوئیں۔ اس کے بعد قدیم ہندوستان جو تھا اس میں 5,000 سال پہلے کے جو عجوبے ملے، ان میں جو کپڑا استعمال ہوا تھا ان سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے، تب تک کپڑے میں اتنی جدت آ چکی تھی کہ انسان ہاتھوں سے بنے ہوئے لباس استعمال کرنے کی ترتیب دے چکا تھا۔ تو دوستو پھر آہستہ آہستہ دور گزرتا گیا اور اس میں جدت آتی گئی، آہستہ آہستہ پہلے کھڑیاں بنیں اور پھر اس طرح سب سے پہلے کپڑے کی ڈیزائننگ اور کپڑے میں فیشن لانے کے لیے یورپ جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ یورپ نے سب سے پہلے کپڑے کو ایک ترتیب دے کر باقاعدہ ایک تنظیم بنا کر اس میں جو ہے اس کو فیشن اور اس کی ڈیزائننگ شروع کی، جس میں کپڑے مختلف اقسام، مختلف رنگوں اور مختلف ڈیزائنز کے کپڑے تیار کیے گئے۔ تو دوستو اس کے بعد 20ویں صدی میں 14ویں صدی سے 18ویں صدی تک اس پر کام ہوتا رہا، اور 20ویں صدی میں یہ سارے منصوبہ جات مکمل ہو کر کپڑے کی جدت نے اتنی یعنی ترقی کی، اتنی جدت آئی کپڑا بنانے میں اور کپڑا استعمال ہونے میں کہ پھر اس کو باقاعدہ ایک صنعت کا نام دیا گیا، اور باقاعدہ مشینوں پر کپڑا جو ہے وہ دھاگا، کپاس سے دھاگا اور اس سے کپڑا استعمال ہونے لگا۔ تو دوستو یہ تھی کپڑے کی ایک ہسٹری کہ کس طرح پہلے انسان جسم ڈھانپتا تھا اور بعد میں انسان نے لباس استعمال کرنا شروع کیا اور انسان کی شخصیت سنور گئی۔ تو یہ تھی وہ ہسٹری کہ کس طرح پتھروں کے دور سے پہلے کیا تھا اور کیسے کیسے انسان کو اس چیز کا علم ہوا اور کس طرح انسان کپڑے تک پہنچا۔ تو دوستو یہ ہسٹری ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، اسی طرح ہسٹریز لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ضرور ملیں گے، والسلام۔